بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر۔ خدا کر کے ایک بے چینی کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو گئی، اور بڑی مشکل سے خود خان صاحب کے بقول آئی جی اسلام آباد نے ایک حواسی بنائی ہوئی تھی کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یہ وہ، تو ان کے اپنے ویڈیو پیغام کے اندر انہوں نے بتایا کہ جب انہیں کہا گیا کہ میں اس حوالے سے پیغام دوں گا اور آپ ذمہ دار ہوں گے، بالآخر انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ اپنے پیغام کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی کسی بھی جگہ کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں تھا، روڈیں بالکل صاف تھی، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، اور بالآخر الحمدللہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب لاہور پہنچ گئے، اور لاہور کے مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہوئے استقبال کے لیے موجود مختلف کراؤڈ سے اور مختلف عوامی اجتماعات سے گزرتے ہوئے بالآخر اپنے منزل مقصود زمان پارک پہنچ گئے۔ اور جس وقت میں ابھی آپ کی خدمت میں یہ گزارش پیش کر رہا ہوں، اس وقت ایک جشن کا سماں ہے، آتش بازی اپنے عروج پر ہے، اور ایک بڑے پیمانے پر استقبال اور شکرانے کے سلسلے جاری ہیں۔ میں شاید اس مقام پر یہ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آج جب عوام نے ایک ریزسٹنس شو کی، عوام نے ایک مقاومت کا مظاہرہ کیا، عوام نے اپنے لیڈر کے لیے اپنے آپ کو میدان میں اتارا، اور عوام نے اپنے لیڈر کو تنہا نہیں ہونے دیا، اور جو طاقتیں چاہتی تھی کہ پاکستان کے اندر ایک عوامی لیڈر جو ہے دوبارہ سے قربان ہو جائے، اسے قربان گاہ کی طرف لے کے جایا جائے، تو عوام نے اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے جو آخری حد تک قربانی دی، اور جس میں کئی قیمتی اور اس ملک کے وفادار بیٹوں کی جانیں قربان ہوئی، جن میں سے بہت سارے افراد کے بارے میں یقیناً پاکستان کی قوم جانتی ہے، جن میں ایک جوان کے بھائی کے اوپر جو ہے وہ الزامات لگایا گیا کہ ان کے ہاتھوں میں مثلاً ویپنز تھا، لیکن اس کے بھائی نے جو ہے برملا بتایا کہ میرے بھائی کے ہاتھ میں سوائے تحریک انصاف کے پرچم کی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں موجود نہیں تھی۔ لیکن باہر جس سرزمین کے اندر قوم کے خلاف جو طاقتیں ہیں وہ اتنی مضبوط ہو کہ عمران خان جیسے طاقتور شخصیت کو اس انداز میں ہراساں کیا جائے، اس انداز میں عدالت، اور وہ بھی بڑی عدالت، یعنی عدالت عظمیٰ کے بعد، سپریم کورٹ کے بعد جو بڑی عدالت ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، یعنی دارالخلافہ کا جو ہائی کورٹ ہے، اس ہائی کورٹ کے اندر سے انہیں ایک ماورائے عدالت اپنی طرف سے بنا ہوئے کیس کے اندر انہیں جو ہے وہ اغوا کیا جاتا ہے اور انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب ایک اتنے پاپولر شخصیت، اتنی شہرت یافتہ، جو اس ٹائم اگر آپ دنیا کی میڈیا کی باتیں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بندہ پاکستان کا لیڈر نہیں ہے بلکہ ایک عالمی لیڈر کے طور پہ ابھر کے سامنے رہا۔ اس بندے کو جس انداز میں اٹھایا، جس انداز میں اس بندے کے اوپر مقدمات قائم کیے، تو اب تصور کریں قانون کا، اگر آپ قانون کے حوالے سے دیکھیں، اس ملک میں جو قانون جن کے ہاتھوں میں اختیار ہے، انہوں نے قانون کو کس انداز میں قانون کے ساتھ کھلواڑ یہ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، ابھی تک کر رہے ہیں۔ اگر عمران خان جیسی شخصیت کے ساتھ یہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے، تو عام بندہ، غریب بندہ، اس کے ساتھ یہ لوگ کس طریقے کا رویہ اختیار کرتے ہوں گے، کیسا ظلم و تشدد جو ہے روا رکھتے ہوں گے۔ تو بہرحال آج کل جو ایک بنیادی نکتہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس موقع پر کہ ایک آواز بلند ہو رہی ہے، اور وہ آواز غالباً کسی بڑے ایک جج صاحب کے نام سے منسوب کر کے آواز جو ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے کہ بھائی انہوں نے کہیں عمران خان صاحب سے کہا کہ دیکھیں پاکستان کی تاریخ کی جو ہے
ایک پاپولر ترین اور مشہور ترین شخصیت بھٹو صاحب شہید ہو گئے اور بے نظیر بھٹو بھی شہید ہو گئی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ریئیکشن نہیں شو نہیں کیا یا کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں یا پارٹی کی توہین کر رہے ہیں؟ یہ تو افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ اگر شہید جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے اوپر عامر کے خلاف پیپلز پارٹی نے اسی طریقے سے مزاحمت کی ہوتی یا ان کی گرفتاری کے اوپر مزاحمت کی ہوتی تو شاید وہ اس انداز میں ایک قیمتی عوام کا قیمتی اثاثہ عوام سے جو ہے وہ نہ جاتا، ان کا نقصان قوم کو نہ اٹھانا پڑتا. یا اسی طریقے سے بے نظیر بھٹو کے حوالے سے اگر جب وہ بتا رہی تھی کہ مجھے سیکورٹی خطرات ہیں، اگر قوم نے ان کا جو ہے ساتھ دیا ہوتا تو شاید اس انداز میں جس انداز میں انہیں شہید کیا گیا یہ دن وہ جو دن تھا وہ دیکھنا نہ پڑتا. اسی طریقے سے مختلف چیزیں. تو لہٰذا یہ پاکستان کے قوم کو الحمدللہ اس ٹائم فخر ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے اغوا شدہ لیڈر کو مزاحمت کر کے مقاومت کر کے مقابلہ کر کے اپنے لیڈر کو بچایا. اور الحمدللہ یہ پاکستانی قوم کے لیے انتہائی خوشی اور مبارک کا دن ہے. اور اس لحاظے اس قوم کو جو ہے یقینی طور پہ اپنے محسن کو جو اس پوری جو یہ جو سلسلہ ہوا اس پورے وقوع کے یا یہ جو پورا جو صورتحال ہوئی اس جو عجیب و غریب پاکستان کی سرزمین پہ جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں آج اگر پاکستان کے اندر ایک الحمدللہ ایک بہتر ماحول بن گیا اور لوگ دوبارہ سے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں امن کی طرف جو ہے وہ سفر کریں گے اور ایک بے چینی کی جو کیفیت ختم ہوگی تو اس کا سہرا جاتا ہے پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس بندیال صاحب کے سر کہ انہوں نے اپنے مفادات کو بالائے طاقت رکھ کر حتیٰ کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے، چونکہ طاقتور حلقوں کے ساتھ برسر پیکار ہونے کا مطلب پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اگر ان کے راستے میں آنے والی شخصیت اگر بھٹو کی شکل میں تھے تو وہ شہید ہو گئے، بے نظیر اگر ان کے راستے میں آئے تو بے نظیر کے ساتھ، حتیٰ کہ پاکستان کے جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بھی اپنے دور کے اندر ان کے راستے میں رکاوٹ بنے تو پھر ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا. اور عمران خان ان کے راستے میں آیا تو عمران خان کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو ایسے حالات میں جب وہ عمران خان کو نشان عبرت بنانا چاہتے تھے، ایسے میں پاکستان کے چیف جسٹس نے ان کے راستے میں رکاوٹ بن کر عمران خان کو چھڑا لیا اور آزاد کر لیا. تو ان کے حوالے سے ان کے دلوں میں کیا غم و غصہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہے کہ جو امپورٹڈ حکومت کا جو جتھا ہے جس میں پاکستان کے بہت سارے جو ہے مختلف موسموں کی پیداوار مختلف جماعتیں تقریباً 13 جماعتوں کا جتھا جو اپنی اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے جو ایک دوسرے کے بیدی ہیں، ایک دوسرے کے کرپشن کے اندر ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں، ایک دوسرے کے رازدار بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے کیسز کو بچانے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے سارے کے سارے اپنے ذاتی اختلافات جو کل تک ایک دوسرے کو مختلف قسم کے ناپاک جانوروں سے تشبیہ دیتے تھے اور مختلف قسم کی جو ہے معذب جو ہے انسانوں سے تشبیہ دیتے تھے، آج وہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ عزیز ترین رشتہ داروں کی طرح ایک دوسرے کے ہمدرد اور ایک دوسرے کی یار و مددگار بنے ہوئے ہیں. اور ساروں کی طرف سے فضل الرحمان کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جی سوموار کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف یہ لوگ اجتماع کریں گے، احتجاج کریں گے، ریلیاں نکالیں گے. یعنی یہ اب ان کے اپنے اندر کا جو درد ہے وہ بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پاکستان کی قوم کے لیے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. پروردگار سے دعا ہے کہ ان کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے، اور یہ بھی خدا سے دعا ہونی چاہیے کہ پروردگار جو ہے انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے اور پاکستان کی بھی پروردگار حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد.